सजाओं की माफी का जो है ऐलान वो हो सकता है, लेकिन ये तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए फैसले किए जा रहे हैं और उन्हीं के तनाजुर में जो है ये डिसीजन लिया गया है कि जो 19 मुलजमान हैं उनकी सजाएं माफ की गई हैं और तवक्को ये की जा सकती है कि बाकी जो मुलजमान हैं उनके हवाले से भी इस तरह के फैसले जो हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन ये तमाम तर जो फैसले हैं ये तमाम कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए ही किए जाएंगे और इससे जो है सारे सिस्टम पर और तमाम जो ये एक मुकदमात की समाअत का सिलसिला जो है वो जारी है, उससे जो है लोगों का एतमाद जो है वो भी बहाल होगा। जफर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अदिल, आप बताइएगा, चूंकि अभी डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ये जो आम माफी इसका ऐलान किया गया है। आपको लगता है कि जो बाकी मादा मुजरिमान हैं उनको भी इस तरह का कोई रिलीफ मिल सकता है या जिनकी सजाएं ज्यादा हैं उनमें कमी कर दी जाए, ऐसा कुछ होने का इम्कान है? देखिए, हमने ये जो दो मुख्तलिफ मराहल में सजाएं आई, जिसमें पहले 20 बल्कि जो 25 और बाद में 60 जो लोग थे उन्हें सजाएं सुनाई गई, तो कुल ये जो 85 लोग थे जिन्हें सजाएं सुनाई गई थी, अगर हम ये देखें तो उसमें जो सजाएं जो दी गई उसमें कुछ महीने कुछ को 1 साल 2 साल की सजाएं दी गई थी और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की सजाएं जो हैं वो सुनाई गई थी। अब इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सजाओं का जो बड़ा हिस्सा है वो काट लिया था, लेकिन अभी उनके चंद महीने बाकी थे, तो ऐसे में ये एक बड़ा काइंड जेस्चर दिया गया था बुनियादी तौर पे कि ये बेसिकली जहां पर रियासत ने एक जानिब एक डेटरेंस क्रिएट की, इस मामले को अननोटिस्ड अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता था। इस पे यकीनन एक ऐसा इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो सामने आना था जो कि इंतजामों की सूरत में आया, लेकिन वो सजाएं जिसमें किसी की चंद महीने की सजाएं रह गई थी, जिसमें अब किसी ने 4 महीने बाद अपनी सजा मुकम्मल करके जाना था, तो वही एक बड़ेपन का सबूत देते हुए ये इनकी सजाओं में कमी का ऐलान किया गया, खात्मे का ऐलान किया गया। लेकिन ये प्रॉपर एक तरीकाकार के मुताबिक हुआ, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ कोई हवा में ये सब कुछ हो गया। इसमें इन लोगों की जानिब से बाकायदा पिटिशंस दायर की गई, रहम की पिटिशंस जो हैं वो दायर होने के बाद बाकायदा इन्हें मुतलका जो फोरम है वहां पर ये भेजा गया। ये कोर्ट्स ऑफ अपील जो है जो कि कानून के तहत कायम किया गया फोरम है, वहां पर ये चीजें गई और 19 जो मुजरिमान हैं उनकी जो पिटिशंस हैं उनको खालिसन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। तो अब ये जो बताया जा रहा है कि इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अब रिहाई का इनका अमल भी शुरू कर दिया गया है, यानी जिनकी बहुत कम सजा रह गई थी पहले मरले में उनको, और उसके बाद बाकी जो उनका एक वक्त है उसके मुताबिक उन लोगों को रिहा किया जाएगा। जो दीगर मुजरिमान हैं उनके हवाले से भी वजाहत इस एलामिया में की गई है कि उनके पास भी अपील करने का हक है और आइन और कानून के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक उनके बरकरार हैं। तो सजाओं की मुआफी के हवाले से ये बताया गया है कि ये जो मुनसिफाना एक कानूनी अमल है और ये इंसाफ की मजबूती का सबूत है, जहां पर प्रॉपर एक फेयर ट्रायल उस वक्त भी जब इनिशियल ये ट्रायल हो रहा होता है और उसके बाद अगर किसी के खिलाफ फैसला आता है तो उसके पास उसके तमाम कानूनी राइट्स उसके पास मौजूद हैं कि वो इसको चैलेंज कर सकता है, वो इसमें अपील कर सकता है, वो इसमें रहम की अपील कर सकता है। तो अदील, अगर देखा जाए तो एक बाकायदा फोरम के थ्रू ही मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि जो मंसूबा साज हैं और या प्लानर्स हैं उनके खिलाफ भी जो घेरा है वो तंग होता दिखाई देगा, लेकिन अब जब माफी हुई है तो क्या जो मंसूबा साज हैं या प्लानर्स हैं अगर वो भी रहम और माफी की पिटिशन दायर करते तो क्या ख्याल है उनको भी माफ कर दिया जाएगा? देखें, इसमें ये चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ जुर्म माफ नहीं हुआ, यहाँ पे सजाएं सुनाई गई, वो सजाएं जिसने जितनी पूरी कर ली उसमें अगर किसी का कुछ वक्त था तो वहां रियासत ने एक काइंड जेस्चर दिया, लेकिन ना ये जुर्म जो है वो खत्म हो गया, ना वो जो जुर्म सरजद हुआ है वो जो इसमें जिस अंदाज में ये 9 मई 2023 को ये तमाम चीजें हुई उसमें उस स्टैंस में बिल्कुल भी कोई 1 इंच भी कोई ना रियासत पीछे हटी है
اور اس حوالے سے بڑا ہی واضح سٹینس پہلے کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کو بری کر دیا گیا. ایسے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بری کر دیا گیا یا ان لوگوں کو کلین چٹ دے دی گئی. ان لوگوں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کیا گیا، یعنی ان کا جرم وہی ہے، یعنی یہ مجرم کے طور پہ ہی ہیں، لیکن اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سزاؤں کا ایک بڑا حصہ مکمل کیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو 2 سال کی سزائیں ہوئی تھی، 1-1.5 سال کی سزا ہوئی تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں بنیادی طور پہ. تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جس میں 10 سال کی سزائیں ہوئی، تو یہ اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں. تو سزاؤں میں معافی ایسے نہیں ہے کہ اگر کسی کی 8-10 سال سزا تھی تو اس کی سزا میں معافی کا اعلان کر دیا گیا. ان 19 لوگوں نے بھی اپنی سزائیں کاٹی ہیں، انہوں نے اپنی سزاؤں کا ایک بڑا حصہ بھگتا ہے. اس کے بعد ان کا جرم ختم نہیں ہوا. یہ مجرم کے طور پہ قانون کی زبان میں ریکارڈ کے مطابق یہ مجرم ہی بہت ہیں. شکریہ عادل بڑائچ اور ظفر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. اس میں 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا تھا، اور اس میں 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا تھا، اور 19 مجرمان کی پٹیشن کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا ہے. اس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہ ایسا کیا گیا ہے، اور یہ بیسیکلی ایک جسچر ہے، یہ ایک ریاست کا جسچر ہے. بنیادی طور پہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جو ملٹری کورٹس اور وہاں پر ہونے والے جو ٹرائلز اور اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، اور اس میں بہت سے حلقے جو ہیں اس کو نیگیٹولی اس کو ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. لیکن یہ ایک قانون کے مطابق، ایک رائج طریقہ کار کے مطابق، جس میں ان لوگوں کی طرف سے یہ اپیل کی گئی تھی، معافی کی پٹیشنز دائر کی گئی تھیں. تو یہ جہاں ایک ریاست کا بڑا سخت سٹانس ہے اس سارے معاملے پہ، اس کا اپنا ایک نیریٹو ہے، وہیں پہ اس نے ایک بہت ہی بڑا جسچر بھی دیا ہے. یہ جو 19 مجرمان کی جو پٹیشنز ہیں، جو کہ خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق جنہیں منظور کیا گیا ہے اور دائر کی گئی یہ جو رحم کی پٹیشنز ہیں، ان پر عمل درآمد جو ہے یہ مقررہ مدت میں قانون کے مطابق ہوگا. تو یہ سزاؤں میں معافی کا جو اعلان ہے، یہ ایک بڑی پیش رفت، ایک بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے اسے کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ ایک بڑا ہی سخت اور بڑا ہی اگریسو قسم کا جو سٹانس دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس معاملے میں ایک بڑا واضح کلیئرٹی سے ریاست چیزوں کو آگے لے کے چل رہی ہے. تو وہیں ایک قانون میں موجود ایک آپشن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی لوگوں کی درخواست پہ ریاست کی جانب سے یہ جسر دیا گیا، جس میں ان 19 مجرمان کو، یعنی جو کل 67 تھے، انہوں نے یہ رحم کی پٹیشن دائر کی تھی، اور 48 پٹیشنز جو تھیں انہیں کورٹس آف اپیل میں بھجوایا گیا. تو یہ کورٹس آف اپیل میں بھجوائے جانے کا بنیادی طور پہ یہ ایک میسج بھی ہے، یہ ایک واضح ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے، ان حلقوں کے لیے بھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ سارے پروسیس میں چیزیں جو ہیں کوئی ون سائیڈڈ چلتی ہیں، یا اس میں کوئی اپیل کا حق نہیں ہوتا، اس میں کوئی نظر ثانی کا حق نہیں ہوتا، اس میں کوئی رحم کی اپیل نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک پہلے مرحلے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ جب ویسٹ کی جانب سے خاص طور پہ اس سسٹم کو سمجھے بغیر اس پہ انگلی اٹھائی جا رہی تھی، خاص طور پہ برطانیہ، امریکہ، یورپی یونین کی جانب سے ایک بلا جواز تنقید جو ہے وہ اس طرح سے کی گئی، تو یہ ان کے لیے بھی ایک جواب ہے کہ یہ ایک نظام ہے، قانون میں یہ ایک رائج طریقہ کار ہے، اس میں اپیل جو ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں، اس میں جو نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا ان کو حق ہوتا ہے، اور اس سسٹم کے اندر ایک پراپر ایک کورٹس آف اپیل ہے جس میں یہ اپیل جو ہے وہ دائر کی جاتی ہے، اس کو ارسال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں تک بھی ہو جاتا ہے جو کہ عام پروسیس میں عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا، جس میں جو انسانی بنیادوں پر سزائیں جو ہیں وہ معاف کرنے کا انہیں اس میں معافی کا اعلان بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ان حلقوں کے لیے بھی، ان ممالک کے لیے بھی، ان سرکلز کے لیے بھی ایک بڑا واضح
پیغام ہے کہ یہ ایک قانون کا وہ رائج طریقہ کار ہے کہ جس میں ایک فیئر ٹرائل بھی ہے نہ صرف، اور اس کے بعد اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اس میں اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور وہ اپیل کے لیے باقاعدہ ایک فورم بنایا گیا ہے۔ تو وہ ایک جو تصویر کا ایک رخ پیش کیا جاتا تھا، تو یہ بنیادی طور پہ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے جو آج سامنے لایا گیا ہے، اور اس میں جو ثانیہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں جو معافی کا اعلان ہے، یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ جی یقینی طور پر ایک یہ بڑی پیش رفت ہے۔ ظفر ہاشمی، آپ بتائیے گا کہ 19 مجرمان کی سزاؤں کی معافی کا تو اعلان کر دیا گیا ہے، باقی کتنے جو مجرمان ہیں جنہوں نے یہ پیٹیشن دائر کی ہے؟ جی یہ کل 48 ملزمان تھے جن کی جانب سے یہ پٹیشن جو ہے یہ دائر کی گئی تھی، اور قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں جو ہے ان کو یہ ان کی جو اپیلیں ہیں ان کو ارسال کیا گیا تھا، اور کورٹ آف اپیل بالکل ٹھیک ہے۔ ظفر ہاشمی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔